بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 9th class general science students, I hope you're doing well by the grace of Allah. Welcome to another lesson of our chapter 6, and today we'll be learning the very last topic of our chapter, which is population and environmental problems. So environmental problems کی اگر ہم بات کریں تو there are a few different types of problems which we see occurring in our environment because of increase in population. These problems can be physical, economic or social. یعنی کہ ہمیں اپنے آس پاس فزیکل طور پر مختلف چیزوں کے اوپر پاپولیشن کے بڑھنے کے اثرات نظر آ سکتے ہیں، یا ایریا کے اندر اکانومی کے اوپر اثرات نظر آتے ہیں، یا وہاں کے معاشرتی جو ویلیوز ہیں، معاشی ویلیوز جو ہیں، ان کے اوپر بھی یہ اثرات نظر آ سکتے ہیں. انکریز آف پاپولیشن کا سب سے بڑا افیکٹ پڑتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے بیسک نیسیسٹیز آف لائف پر. یعنی کہ ایک ایریا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی وہاں کی جو پاپولیشن ہے، ان کو کچھ بیسک نیسیسٹیز آف لائف کی ضرورت ہے، بیسک چیزوں کی ضرورت ہے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے، جس میں کلین ایئر ہے، واٹر ہے، ہاؤسنگ، اس کے بعد فوڈ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ فیسلٹیز اس طرح کی ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ ہیلتھ کی فیسلٹیز اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز. اگر کسی جگہ پہ پاپولیشن بڑھ جاتی ہے تو یہ بیسک نیسیسٹیز جو ہیں یہ پوری نہیں ہو پاتی. دیز آر ناٹ فلفلڈ. اس کے علاوہ دیر آر سوشل کلچرل پرابلمس اینڈ آلسو مورل پرابلمس. یعنی کہ یہ بیسک نیسیسٹیز بھی پوری نہیں ہوں گی، اور اس ایریا کے اندر ہمیں معاشی طور پر اور اخلاقی طور پر خرابیاں آنی شروع ہو جائیں گی، نظر آنی شروع ہو جائیں گی. جس کی اگزامپل یہ ہے، جس کا اس کی ایک سائڈ یہ ہو سکتی ہے کہ اس ایریا میں جہاں پہ پاپولیشن بہت زیادہ ہو اور ریسورسز بہت کم ہوں، وہاں پہ ہمیں کرائمز، وائلنس، انسرٹنی، ہنگر، سینس آف ڈیپریویشن، یعنی کہ ایک کمی کا احساس جو ہے وہ، اور بھوک اور انسرٹنٹی، مطلب کہ اپنے فیوچر یا اپنی لائف کے بارے میں کسی چیز کی یقین دہانی نہ ہونا، اور کرائمز کا بڑھ جانا ہمیں ایسے ایریاز میں نظر آتا ہے جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے لیکن ریسورسز کم ہوتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں انوائرمنٹل پرابلمس کی، یعنی کہ ایسے کون کون سے پرابلمس ہیں جو ہمیں اپنے انوائرمنٹ میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں پاپولیشن کے بڑھ جانے کی وجہ سے. اس میں آتا ہے فرسٹ آف آل پاورٹی، یعنی کہ غربت، پور کوالٹی آف لائف، پولیوشن، ڈیگریڈیشن آف لینڈ، ڈسٹرکشن آف فارسٹس، ایکسپینشن آف سٹیز اینڈ مائگریشن. ڈیگریڈیشن آف لینڈ، پولیوشن جو ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ڈسٹرکشن آف فارسٹ بھی ہم اسی چیپٹر کے میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ان کے پیچھے ہیومن ایکٹیویٹیز کا ہاتھ ہوتا ہے. اس وجہ سے پاپولیشن بڑھے گی تو یہ پرابلمس بھی انکریز ہو جائیں گے. مائگریشن کیا چیز ہے؟ مائگریشن از اے پروسیس. ایسے پروسیس کو کہتے ہیں جس کے اندر مختلف جگہوں میں جو اپنے آبائی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جہاں پہ وہ پیدا ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں، پیپل موو فرام دیٹ پلیس. لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں کہاں پر؟ دے کم ٹو لیو ان این ایریا فار بیٹر جاب اپرچونیٹیز، ہیلتھ، ایجوکیشنل فیسلٹیز اینڈ سوشو پولیٹیکل ریزنس. یعنی کہ لوگ اپنے پلیس کو چھوڑ کر ایسے پلیس پہ جا کے رہتے ہیں، ایسے ایریا میں جا کے رہنے لگ جاتے ہیں جہاں پر ان کو کچھ فیسلٹیز جو ہیں بیسک وہ زیادہ اچھی ملتی ہیں، جس میں جابس، ہیلتھ اور ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں. اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں مائگریشن کا. مائگریشن کی وجہ سے ہمیں یہ پروسیس زیادہ تر اس انداز میں نظر آتا ہے کہ لوگ رورل لائف سے اربن لائف کی طرف آتے ہیں. یعنی کہ رورل لائف ہم کہتے ہیں گاؤں یا دیہاتی زندگی کو، اور اربن لائف میں وہ لوگ ہمیں موو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے پیچھے یہی ریزن ہوتی ہے کہ ان کو گاؤں کے اندر وہ سہولیات نہیں ملتی جو ان کو شہر کے اندر ملتی ہیں. شہر کے اندر بھی رہنے والے یا کسی بھی جگہ پر رہنے والے لوگوں میں جو ایک نیشن ہے یا ایک ایریا جو ہے، ہم اس کی وہاں پر رہنے والے لوگوں کی کوالٹی آف لائف کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی کی کیا معیار ہے؟ تھرو دیئر ایجوکیشن، ہیلتھ، نیوٹریشن، ہاؤسنگ، اویلیبلٹی آف کلین واٹر اینڈ الیکٹریسٹی. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ایک جگہ پر، ایک نیشن میں رہنے والے لوگوں کی کوالٹی آف لائف کتنی اچھی ہے یا کتنی امپرووڈ ہے.
لیکن اگر ایسی نیشنز کے اندر پاپولیشن کی انکریزڈ گروتھ ہو جائے اور ایکسٹریملی زیادہ ان کی گروتھ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ شارٹیج آف ریسورسز کی وجہ سے بھی یہ دونوں جب فیکٹرز اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس ایریا میں ان لٹریٹ چلڈرن کا نمبر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ ایک تو یہ سارے بیسک نیسیسٹیز بھی وہاں کے لوگوں کو نہیں ملیں گی, اور دوسرا ہمیں وہاں کے ایسے نیشنز کے اندر ایجوکیشن کا لیول جو ہے وہ بہت کم ہوگا. الٹریٹ کا مطلب کہ ہمیں غیر تعلیم یافتہ یا ایسے بچے جو اسکولز نہیں جا پاتے ان کا نمبر بہت زیادہ نظر آتا ہے اس طرح کی نیشنز کے اندر. اس کے علاوہ اگر ہم انوائرمنٹ کے اندر کلائمیٹک لیول پہ دیکھیں, یعنی کہ پورے کے پورے ایٹماسفیئر کی بات کریں, تو اس میں ہے کلیئرنگ آف فارسٹ, یا جس کو ڈیفارسٹیشن کہتے ہیں. ڈیفارسٹیشن سے کیا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, درختوں کو کاٹتے ہیں, یعنی فارسٹ کو کٹ کرتے ہیں. ہم نے اس کو پہلے بھی دیکھ لیا ہے. ڈیفارسٹیشن کے اندر درختوں کو کاٹنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ ان کے ذریعے سے ہیومن بینگز جو ہیں وہ اپنی مختلف ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر بہت زیادہ پاپولیشن ہوگی تو ڈیفارسٹیشن زیادہ ہوگی, یعنی کہ کٹنگ آف فارسٹ زیادہ ہوگی, جس کی وجہ سے ہمارے جو کلائمیٹ ہے اس کے اوپر بھی اثرات پڑنا شروع ہو جائیں گے. ہم نے پہلے بھی کہا کہ فارسٹ کے زیادہ کٹ کرنے کی وجہ سے ہیبیٹیٹ کی ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے, اور ڈفرینٹ جو لینڈ ہے اس میں پرابلم ہو سکتا ہے, اور وہاں کے رہائشی جو اینیملز اور پلانٹس ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اسی وجہ سے درختوں ہی کو کاٹنے کی وجہ سے جو لینڈ ہے سوئل ایروژن کا شکار ہو جاتی ہے. دا لینڈ از ڈسٹربڈ ان سچ اے وے کہ جو سوئل کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو فرٹائل ہوتا ہے وہ اوپر سے ریموو ہو جاتا ہے. یعنی کہ جیسے درخت زیادہ کٹیں گے تو فلڈز وغیرہ زیادہ آتے ہیں, بارشوں کا پانی جو ہے وہ زیادہ پراپرلی ایبزارب نہیں ہوتا ارتھ میں, اینڈ ہم کہتے ہیں اس طرح کی جو سوئل ہے وہ ایروڈیڈ ہے, یا یہ سوئل ایروژن ہے. سو وی کین سے سوئل ایروژن کا مطلب ہے سوئل ڈسٹرکشن. سوئل ڈسٹرکشن کی وجہ سے وہاں جو فرٹائل لینڈ ہوتی ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے یا وہ کم ہو جاتی ہے. اٹ لیڈس ٹو دا ویسٹ آف فرٹائل ایگریکلچرل لینڈ, جس کی وجہ سے ایسے ایریاز کم ہو جائیں گے جہاں پہ ہم اپنی فصلیں اگا سکیں, اور پھر ونس اگین ریسورسز کی کمی ہمیں فیس کرنی پڑ سکتی ہے اس طرح کے علاقوں میں. سو یہ تھا ہمارا پاپولیشن اینڈ انوائرمنٹل افیکٹس کا ٹاپک. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آئی ہیو لسٹڈ سم امپورٹنٹ شارٹ کوسچنس فرام ہیئر, جن کو آپ نے بالکل اسی طرح پوائنٹس یا ہیڈنگس کے ساتھ لکھنا ہے, اٹیمپٹ کرنا ہے اور ان کو لرن کرنا ہے اچھے سے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ول بی ڈسکسنگ دا ایکسرسائز آف آور چیپٹر. انٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.